ہے علم کا ستارہ حضرت عتیق احمد، گلشن کو جو نکھارا حضرت عتیق احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ وقال تعالى إنما النجوى من الشيطان، صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیزان گرامی، ابھی میں نے خطبے میں قرآن کریم کی سب سے آخری صورت، جس کو سورۃ الناس کہا جاتا ہے، اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ الناس کے معنی آتے ہیں لوگ۔ اردو کے اندر اس کا معنی الگ ہے، ستیہ ناس ہو جانا، خراب ہو جانا، کسی کا بنا ہوا کام بگڑ جانا، یعنی کہ بددعائیہ لفظ ہے اردو میں، لیکن یہ وہ معنی نہیں ہے۔ عربی کے اندر عربی کی اصطلاحات اور اس کے معانی اور مفاہیم کا اعتبار ہوتا ہے، دوسری زبانوں کے مفاہیم کا اعتبار اس وقت میں ہوتا ہے جب کہ وہ قرآنی جو ہے مفاہیم سے ٹکرائے نہیں۔ یہ صورت عام طور پر ہر مسلمان کو یاد رہتی ہے، اور عموماً نمازوں کے اندر بھی اس کی تلاوت ہوتی ہے، اور سونے کے جو آداب ہیں ان آداب میں بھی بار بار یہ دہرایا جاتا ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں بھی یہ بات بتائی جاتی ہے کہ سردار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک یہ صورت اور اس سے پہلے والی صورت سورۃ الفلق، یہ دونوں صورتیں نہ پڑھ لیتے۔ اس لیے بھی عورتوں کو بھی یہ صورتیں یاد ہوتی ہیں، بچپنے سے بھی ان صورتوں کا بار بار مذاکرہ تکرار ہوتی ہے۔ معمولات میں بھی اکثر جو ہے مسلمانوں کے معمولات میں بھی یہ شامل ہے، نمازوں کے اندر بھی دہرائی جاتی ہے۔ لیکن پریشانی یہ ہے کہ ہم عربی زبان سے واقفیت نہ ہونے کے نتیجے میں اس صورتوں کا جو اصل پیغام ہے اس پیغام سے ہم ناواقف ہوتے ہیں۔
اور ہماری اپنی عملی زندگی کے اندر قرآن کریم کی رہبری کا کتنا حصہ شامل ہے، ہم اس سے بالکل بے بہرا ہیں۔ اسی لیے آج عاملوں کی چکر ہے، جس کو دیکھو عامل کی تلاش میں پھر رہا ہے، کوئی جادو کی چکر میں ہے، کوئی جی صاحب عاملوں کی چکر میں ہے، اور ایسی جگہوں پر جا کر اپنا ایمان غارت کر رہے ہیں جو ہے جن کا تصور بھی ایک نبی کے غلام سے مشکل اور ناممکن ہے۔ ایسی جگہوں پر ایسے کام کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ اس لیے آج کی اس نشست کے لیے میں نے قرآن کریم کی سب سے آخری سورت سورہ ناس اس کا انتخاب کیا، تاکہ نمازوں میں کم سے کم جب یہ صورتیں پڑھی جائیں اور معمولات میں روزانہ جب سونے سے پہلے 4 قل جو ہم مشہور ہے 4 قل، جی قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، وہ 4 صورتیں جو لفظ قل سے شروع ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں 4 قل۔ ہم نے سمجھا کچھ ڈھیلوں کا نام ہے، کسی جی صاحب اگربتیوں کا نام ہے، اسی لیے وہ 4 قل کچھ اور سمجھتے ہیں۔ وہ 114 صورتوں میں سے وہ 4 صورتیں جو لفظ قل سے شروع ہوتی ہیں، یہ 4 صورتیں ہیں جو بالکل اخیر جیسا پارے کے اندر آخری صفحات میں موجود ہیں۔ پر جو ہے یہ 4 صورتیں نمازوں میں عام طور پر مغرب کی نمازوں میں دہرائی جاتی ہیں۔ دیکھو انسان کی زندگی میں بہت سارے احوال آتے جاتے رہتے ہیں، غور سے سننا مضمون۔ انسان کی زندگی میں اور انسان کے جسم پر بہت ساری حالتیں، بہت ساری کیفیات، بہت سارے احوال آتے جاتے رہتے ہیں۔ انہی احوال میں سے ایک حالت ہے انسان کی وسوسے آنا۔ وسوسے، دماغ ہمارا گھومتے رہنا، کبھی ایسے خیالات، کبھی ویسے خیالات، کبھی ویسے خیالات، اس کو بولتے ہیں وسوسے۔ انسان کی زندگی کا لازمہ ہی ہے، یعنی ہم مکمل وسوسوں سے ہٹ کر اپنے آپ کو دیکھنا چاہے نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کا جسمانی نظام ہی ایسا بنایا کہ جس کے اندر وسوسے آتے جاتے رہتے ہیں۔ یہ جو وسوسے آتے ہیں، اگر ان کا بر وقت علاج نہ کیا گیا، بر وقت ان کا توڑ نہ کیا گیا، بر وقت ان کو روکا نہ گیا، تو پھر انسان ایسی نفسیاتی کیفیات میں مبتلا ہو جاتا ہے جو ناقابل علاج ہو جاتا ہے، ناقابل علاج ہو جاتا ہے۔ اب اس کی اصلاح بہت مشکل۔ آج کل جتنی تعلیم عام ہو گئی، جتنی معلومات بڑھ گئی اور جتنے وسائل پھیل گئے، اس کے باوجود ہمارا حال یہ کہ ہم وسوسوں میں ویسے ہی مبتلا۔ مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، پڑھا لکھا ہو، بے پڑھا لکھا ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، ہر ایک کو اس مرحلے سے کبھی نہ کبھی گزرنا پڑتا ہے۔ اس کو عجیب عجیب خیالات آتے رہتے ہیں۔ ایسے جو خیالات آتے ہیں، اگر ہم ان خیالات کا بر وقت علاج نہ کریں تو پھر وہ لا علاج نفسیاتی مریض بن جاتا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کا علاج بتلایا، اور علاج اس وقت میں مکمل ہوتا ہے جب کہ مرض کی صحیح تشخیص ہو۔ مرض کا پتہ ہی نہیں چلا، دھول میں لٹ پھرانا اندھا دھن، یہ کھاؤ یہ کھاؤ یہ کھاؤ، وہ کرو وہ کرو وہ کرو وہ کرو، یہ بھی کرتے جا رہے ہیں وہ بھی کرتے جا رہے ہیں، یہ بھی ہو رہا وہ بھی ہو رہا، پھر جا کے وہیں سے پھر جا کے وہی ہے۔ پھر اصل چیز ہے مرض کی تشخیص، اور مرض کی تشخیص اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے یہ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کب اتری ذرا وہ ذہن میں رکھنا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام اور مسلمانوں کے دشمن جہاں کفار مکہ اور مشرکین مکہ تھے، وہی مدینے میں رہنے والی یہودی قوم بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی سخت ترین دشمن قوم تھی، انتہائی درجے کی۔ بلکہ قرآن نے کہا باضابطہ دشمنی میں سب سے زیادہ سخت مسلمانوں کے اگر کوئی قوم ہے تو وہ قوم یہود ہے۔ آج بھی فلسطین اور اسرائیل کا جو مسئلہ ہے، وہ اگر اس کی جغرافیائی حالت، اس کی ہسٹری سے جو لوگ واقف ہیں وہ سمجھتے ہیں بیت المقدس پر جو لوگ قابض ہیں اور وہاں فلسطینیوں کے اوپر سالہ سال سے جو ظلم انہوں نے روا رکھا ہے، نہ نماز کو دیکھتے ہیں، نہ عورت کو دیکھتے ہیں، نہ بچے کو دیکھتے ہیں، نہ کمزور کو دیکھتے ہیں، نہ بیمار کو دیکھتے ہیں، کچھ نہیں، نہتے لوگوں کے اوپر جیسا انتہائی زہریلے جیسا جو ہے مادے ان کے اوپر استعمال کرتے ہیں، یہ سب ان کی دلی دشمنی کا اثر ہے۔ قرآن نے کہا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، تم پاؤ گے ایمان والوں کے لیے سب سے زیادہ سختی دشمنی کے اعتبار سے وہ الیہود ہے۔ انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، آپ کے سر کے بال لے کر اس کے اندر 11 گھیٹیاں ڈالیں اور اس کے اوپر جادو کر کے ان بالوں کو ایک بولی کے اندر پتھر کے نیچے دبا دیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بلاتے بھول جاتے، بھائی میں نے نہیں بلایا، کوئی کام کرتے پھر سوچتے کہ میں نے کام نہیں کیا، کسی کو کوئی حکم دیتے پھر کہتے کہ میں نے کچھ نہیں بتایا۔ یہ آپ کے اوپر اس طریقے سے اس جادو کا اثر ہونے لگا۔ ظاہر بات ہے کہ یہ بھی بڑی سخت تکلیف دینے والی بات تھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جادو کو ختم کرنے کے لیے یہ 2 صورتیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں تھے، نبی کی نیند ہمارے جیسی نہیں رہتی، ہم لوگ تو سو گئے تو بس آزو بازو سے بالکل ماورا ہو کر سو جاتے ہیں۔ نبی کی نیند تنام عینایا ولا ینام قلبی، خود نبی نے فرمایا میری آنکھ بند ہوتی ہے، میری آنکھ سوتی ہے، دل بیدار رہتا ہے، دل سوتا نہیں۔ جو آدمی خالی آنکھ بند کر لے اور پورا دل بیدار رہے
کیا باتیں کر لینے سے وہ بھی سمجھ میں آتا، کون کون کیا پلانا ڈالنے سے وہ بھی سمجھ میں آتا۔ پیغمبر کی نیند کا حال یہ تھا، خود نبی فرماتے ہیں تنام عینای ولا ینام قلبی، میری آنکھ سوتی تھی لیکن دل نہیں سوتا۔ اس کیفیت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، دو فرشتے آئے، ایک پیروں کے پاس کھڑا ہوا، ایک سرہانے کھڑا ہوا، وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ دونوں کھڑے کے باتیں کر رہے ہیں۔ ایک پوچھ رہا ان کو کیا ہوا، کبھی کرے نہیں کرے بول رہی، کبھی بولے نہیں بولے بول رہی، کبھی بلا رہی میں کیوں بلایا بول رہی، یہ کیفیت ان کے اوپر کئی کوئی کیا ہو گیا ان کو۔ تو دوسرا فرشتہ جواب دے رہا ان کے اوپر جادو کیا گیا۔ پہلے نے سوال کیا کہ کس نے جادو کیا، تو دوسرے نے جواب دیا کہ لبید کی بیٹی نے ان کے اوپر جادو کیا۔ پہلے نے پوچھا کس کے اوپر جادو کیا، کہا کہ ان کے بالوں کے اوپر جادو کیا۔ جی پہلے نے پوچھا کہاں جادو کر کے کہاں رکھا، فلاں قبیلے کی بولی کے اندر پتھر کے نیچے ہے، پھر اب کیسا کرنا؟ تو دوسرے نے جواب دیا اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان بالوں کو نکالیں، اس میں 11 گھیٹیاں ہیں، یہ ایک ایک آیت پڑھتے جائیں اور گھیٹی کھول کے پھونک مارتے جائیں، اس طریقے سے یہ جو ہے جادو کا اثر ختم ہوگا۔ یہ دونوں باتیں کر لے رہے ہیں، دو فرشتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور چند صحابہ کرام کو بلایا اور بلا کر کہا کہ فلاں جگہ جاؤ، کنواں نظر آئے گا اس کے اندر اترو، وہاں ایک پتھر نظر آئے گا پتھر کو ہٹاؤ، اس کے نیچے بالوں کا گچھا نظر آئے گا اس کو نکالو دی صاحب اور میرے پاس لاؤ۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں تشریف لے گئے، صحابہ اندر اترے اور پتھر ہٹایا تو جیسے نبی نے بتایا تھا ویسے موجود، اس کو اوپر نکالا۔ اس کے بعد سرکار ایک ایک آیت پڑھتے جاتے، قل اعوذ برب الفلق، ایک گھیٹی کھولی اس پر پھونک ماری، من شر ما خلق کھولی پھونک ماری۔ اس طریقے سے آپ کے اوپر جادو جو کیا گیا تھا اس کا اثر دور ہوا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میرے اوپر جادو کیا گیا اتنا وزن تھا میرا جسم، ایسا محسوس ہوتا تھا کسی چیز کے اندر میں جکڑا گیا ہوں، بس بے چینی بے قراری، بہت وزن اپنے آپ کو۔ لیکن جیسے ہی یہ گھیٹیاں کھل گئیں اتنا ہلکا اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں، کوئی بڑا وزن تھا جو میرے اوپر سے ہٹ گیا۔ اس کے بعد سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے ان دونوں سورتوں کو پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک مار کر پورے جسم پر مر لیتے تھے، حتیٰ کہ جس مرض میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے اس مرض میں ہاتھ ہلانے کی طاقت بھی نہیں تھی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پڑھتی، اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتی اور اپنے ہاتھوں سے سرکار کے جسم کے اوپر پورا مل دیتی تھی۔ یہ اہتمام تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کے اندر، اسی لیے معمول امت کو بتایا جاتا ہے کہ سونے سے پہلے ان دونوں صورتوں کے پڑھنے کا معمول نبی کا رہا، نبی کے امتیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس معمول پر عمل کریں۔ جب یہ ہے شان نزول، یہ دو صورتوں کی کل آیتیں ہیں 11، اس میں سے میں نے دوسری صورت کی سورہ ناس کی ابتدائی آیتیں پڑھی، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ قل اعوذ برب الناس ایک آیت، ملک الناس ایک آیت، الہ الناس
تیسری آیت، یہ 3 آیتیں، پہلی کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس، دوسری ملک الناس، تیسری الہ الناس۔ پہلی آیت میں آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام استعمال ہوا رب، قل اعوذ برب الناس، رب۔ دوسری آیت میں لفظ استعمال ہوا ملک الناس، ملک، مالک۔ تیسری آیت میں اللہ کی صفت استعمال ہوئی الہ الناس، لوگوں کا معبود، رب، مالک، الہ۔ یہ 3 صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے استعمال ہوئے۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں ایسی ذات جو مخلوق کے احوال پر نظر رکھتی ہو، اسی کو ہم دوسرے الفاظ میں بولتے ہیں پرورش کرنا۔ ماں کیا کرتی ہے؟ بچوں کے احوال پر نظر رکھتی ہے۔ رب کہتے ہیں ایسی ذات جو مخلوق کے احوال پر نظر رکھتی ہو، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس کو کوئی پریشانی نہ ہو، اس کی جو ضرورت ہے وہ ضرورت پوری ہو جائے، اس کو کہتے ہیں رب۔ مالک، جس کو ہم دوسری زبان میں بادشاہ کہیں، بادشاہ کس کو کہتے ہیں؟ جو پبلک اور رعایا کے احوال پر نگرانی کرے، اختیار رکھے، جس کو دینا چاہے دے، جس سے لینا چاہے لے، اس کو کہتے ہیں بادشاہ، مالک۔ اور الہ کہتے ہیں جو اس کی عبادت کرے تو عبادت کرنے کی وجہ سے اس کی حفاظت کا انتظام کرنے والے کو معبود کہتے ہیں۔ اللہ نے اس صورت میں اپنی ربوبیت، اپنی مالکیت یعنی حاکمیت اور اپنے معبودیت یعنی الوہیت، ان تینوں کا حوالہ دے کر جو ہے اپنے بندوں سے کہا کہ اے میرے بندو، ایک چیز سے تم لوگ محتاط رہنا، بچتے رہنا۔ کیا ہے وہ؟ من شر الوسواس، وسواس، وسوسے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم میرے سے دعا کرو اور کہو اللہ سے کہ اے اللہ، جو انسانوں کا رب ہے، جو انسانوں کا مالک اور بادشاہ ہے، جو انسانوں کا معبود ہے، مجھے بچائیے من شر الوسواس الخناس، خناس کے وسوسوں کے شر سے میری حفاظت فرما۔ یہ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اس سے بچو۔ وسوسے کس کو کہتے ہیں؟ وسوسے 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ اے بچوں ذرا خاموش بیٹھو بیٹا۔ وسوسے 2 قسم کے ہوتے ہیں، غور سے سننا، یہ قرآن کریم کی آیتوں کی تفسیر ہے۔ ہم نے تو قوالیوں کی تفسیر تو خوب جان لی، مگر قرآن کی آیتوں کی تفسیر نہیں سیکھی۔ غزلوں کی اچھی بال کی کھال نکالتے ہیں، نہیں، اشعار کی بال کی کھال نکالنا تو سیکھ لیا، لیکن اللہ کے کلام کے اندر اترنا نہیں سیکھا، نبی کے ارشادات کو سمجھنے کی فکر نہیں کی۔ وسوسے 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وسوسہ کہتے، ایک ہے وسوسہ، اس کا تعلق ہے ذہن میں کبھی گناہ کے خیالات کا آنا۔ یہ خیالات کبھی گناہ کے بارے میں آتے ہیں، وہ کر لوں گا، یہ کر لوں گا، ایسا کرنا، وہاں جانا، یہ بیٹھے بیٹھے کسی کو تو دیکھنا، کسی کا تصور کرنا، اس کو کہتے ہیں وسوسے۔ گناہوں کے خیالات دل میں آنا، یہ بھی وسوسہ ہے، یہ بھی خطرے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ گناہوں کا جب وسوسہ آتا ہے، آدمی اگر اس کے اوپر توجہ دیا، ہاں یہ کر سکتے، اچھا ہی ہے، ختم،
پیر پھسل گیا، گناہ میں پڑ گیا، پھنس گیا۔ شیطان کا کام کیا؟ حدیث میں فرمایا شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے، پیٹھ کے اوپر بیٹھ کے اپنی سونڈ لے کے اندر دل میں چھوڑتا ہے انجیکشن، سلو فیزن آ رہی سامنے سے، جی فری ہے، ان کمنگ بھی فری ہے، آؤٹ گوئنگ بھی فری ہے، میسج آتا ہوں پوچھو اتنا کو، پرائیویسی بھی باقی ہے، کون دیکھنے کو نہ کوئی سننے کو، دباؤ کون در رہا انجیکشن؟ کون سا وسوسہ ہے یہ؟ گناہوں کا وسوسہ۔ نہیں بھائی میں رشوت نہ کو لے، تم چائے پانی کا خرچہ بغیر منگے دیے تو کیا پریشانی ہے؟ تم نہ کو لے، تمہارے صاحب کو دو، تمہیں جیب سے دیتی کیا؟ ہم بھی سوچے بات تو صحیح ہے، فائل بڑھانا ہے، بڑے صاحب کو تو دینا پڑتا، میں پوچھا تو نہیں، ہاتھ بھی نہیں لگاتا، بینچ پر رکھ دے بولتے، ہاتھ بھی نہیں لگاتا، بینچ پر رکھ دے، نہیں تو وہاں کی جا کو بل بن کو آ، میں تو نہیں لگایا، کون دے رہا ہے زہر؟ یہ وسوسہ، گناہوں کے وسوسے۔ اگر آدمی گناہوں کا وسوسہ آنے کے بعد ذرا بھی اس کے اوپر فوکس کیا، گیا۔ اور شیطان اپنا کام کرتے سے تھا، انہیں حیج کے واسطے، انہیں اللہ کے سامنے قسم کھا کو آیا، وَلَأُذِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، ان کو بہکاؤں گا، ان کو امیدیں دلاؤں گا، خوب فائدے سناؤں گا، کیسا بھی چکنی چپڑی باتیں کر کے پھسلا کے آؤں گا، اللہ کے سامنے قسم کھا کو آیا سو انہیں، اس کا کام ہی وہ ہے۔ کبھی کبھی وسوسے آتے ہیں گناہ کے بارے میں، گناہوں کا جو تعلق ہے نا، آدمی دنیا میں کر گزرتا ہے، اور کبھی کبھی وسوسے آتے ہیں ایمان کے بارے میں۔ ہاں کبھی کبھی وسوسے آتے ہیں کس کے بارے میں؟ اللہ کے بارے میں، ایمان کے بارے میں۔ اللہ رہتا تو کیسا ایسا کئی کو ہوتا تھا، نہیں انہوں ان سے پیدا ہوئی، انہوں ان سے پیدا، انہوں ان سے پیدا ہوئی، پھر اللہ میاں کس سے پیدا ہوئی؟ ہے نا خالی ایسی اللہ کے بارے میں وسوسے۔ صاحب مشکات المصابیح نے کتاب الایمان سے اندر اس سے پہلے مستقل 3 فصلیں اس کی مستقل قائم کر کے باب الوسوسہ لکھ کر پوری حدیثیں نقل کی اس میں۔ ہم مشکات اٹھاؤ دیکھو، اعلیٰ درجے کی حدیثیں، متوسطات کی حدیثیں، یہ سب نیچے درجے کی حدیثیں، ہر حدیث سے ذکر کر کے بتایا وسوسے مستقل ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہر ایمان والے کو جس سے گزرنا پڑتا۔ کتنا بڑا متقی بھی رہنے دے، شیطان اپنا انجیکشن چھوڑے بغیر نہیں رہتا انہیں۔ اپنا زہر چھوڑنا اس کا کام ہے، اگر ہم نے اس کے توڑ کو نہیں سیکھا پھسل گئے۔ تو کبھی وسوسے آتے ہیں گناہوں کے بارے میں۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں مول صاحب برے برے خیالات آ رہے ہیں، نماز پڑھے بھی تو برے خیالات، قرآن پڑھنے بیٹھا تو برے خیالات، گھر میں رہے بھی تو ایسے خیالات، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرنا۔ پھر رہا انہوں بولے کرائسو ہے، انہوں بولے کھندلا ہوا، انہوں بولے جھپکا ہوا، انہوں بولے پیٹ میں دوا ڈالے، انہوں بولے کیا کی اونڈ لے۔ اب شروع وہ دکان وہ دکان وہ دکان وہ دکان، وہ نیمبو وہ نارنا اگربتیاں، بس مرض کی صحیح تشخیص ہوئی نہیں، اندازے پر گولیاں چلا رہے، ایمان بھی جا رہا، مال بھی جا رہا، صحت بھی جا رہی ہے۔
احساس تک نہیں ہے۔ ایمان کو اگر شعور کے ساتھ سیکھا ہوتا، اللہ کے کلام کو شعور کے ساتھ پڑھا ہوتا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہر گوشے سے دیکھا ہوتا، پھر کبھی ایسے غلط راستوں پر پڑھ کر اپنے ایمان کو خطرے میں نہیں ڈالتا۔ شیطان اپنا کام کر رہا ہے اور ہم کو یہ بیماری کا احساس تک نہیں ہو رہا ہم کہاں پھنسے ہیں، کیا کرنا ہے۔ تو وسوسوں کا ایک حصے کا تعلق کس سے ہے؟ ارے بولو نا، ہاں، گناہوں سے۔ آپ اکیلے بول رہے، سب متقیاں ہیں، امام غزالی کی اولاد میں سے ہے۔ ہاں، ان کو گناہ معلوم ہی نہیں ہے بیچارے، کرامن کاتبین کا جن کا نمبر ہے۔ پہلے وسوسوں کا تعلق کس سے ہے؟ گناہوں سے۔ ہم تو ایسے ہیں گنگا میں ڈوب کے بعد جی صاحب باہر نکلے سو لوگ ہیں، ہمارے کہاں کا گناہ کیا ہے کیا نہیں۔ 32 قسم کے دودھ سے پانی نہا لیے سو پوری 7 نسلوں تک، جو بھی چاہے کرو، اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم۔ وسوسوں کا ایک حصہ وہ ہے جو آدمی کو کدھر لے جاتا ہے؟ گناہ۔ اور اگر ہم نے ذرا بھی اس کی طرف توجہ کی، اس پر ذرا غور و فکر کیا، راستے تلاشے، گیا، شیطان کے جال کے حوالے ہوا، اب اس کا واپس آنا جب تک صحیح آدمی تشخیص نہ کرے، گیا۔ اور کبھی کبھی یہ وسوسے ایمان کے بارے میں آتے ہیں، اللہ کے وجود کے بارے میں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے، تو کس سے پیدا ہوا رے؟ فلاں بابا سے۔ بابا کس سے پیدا ہوئی؟ دادا سے۔ دادا کس سے؟ پردادا سے۔ پردادا کس سے؟ ان سے۔ انہوں ان سے۔ پھر ان کو پیدا کون کرا؟ اللہ۔ پھر اللہ کو کون پیدا کرا؟ ہاں، بات تو بالکل صحیح ہے۔ وہاں آ کے سلسلہ رک رہا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ سردار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ذہن میں ایسے خیالات پیدا ہونے لگیں، کیا مطلب ہے؟ ہوں گے، آتے رہیں گے یہ خیالات، تبھی تو نبی نے اس کا علاج بتلایا۔ ایمان کے بارے میں وسوسے، نبی کے بارے میں وسوسے، نبی کی رسالت کے بارے میں وسوسے، قرآن کے بارے میں وسوسے، دوزخ جنت کے بارے میں وسوسے۔ جنت جنت بولتے ہیں، ملتی ہی نہیں ملتی۔ دوزخ دوزخ بول کو ڈراتے، چپی ہے کیا؟ اب تک تو محسوس نہیں ہوا۔ خیالات پہ کس کا کنٹرول ہے؟ انسان یہاں بیٹھ کر امریکہ کی سیر بھی کر سکتا ہے جی صاحب، اور آپ کی تجوری میں جو ہے وہ اپنی تجوری میں بھی دیکھ سکتا ہے۔ وسوسوں پر کس کا جی صاحب زور ہے؟ کچھ بھی سوچ سکتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں جب ایسے خیالات آ گئے، ایمان کے لالے پڑ جاتے، کبھی بھی پھسل سکتا ہے۔ اور یہی راستہ اس وقت میں اسلام دشمن طاقتیں غیر محسوس طریقے سے عصری تعلیم کے بہانے مسلمانوں کے دل و دماغ کے اندر یہ جیسا فیضن پہنچا رہے ہیں، تاکہ ان کو اسلام پر اطمینان نہ ہو، شکوک و شبہات میں پڑ جائیں یہ لوگ۔ فتنہ غامدیہ جو اس وقت میں پورے سوشل میڈیا پر چھایا ہوا ہے، وہ اسی راستے پر چل رہا ہے۔ ہم نے سائبر فتنے کسی اور کو نام دیا ہے، اصل سائبر فتنے یہ ہیں جو مومن کو اس کے ایمان سے خالی کر دے۔
تو گناہوں کا وسوسوں کا ایک تعلق گناہوں سے اور وسوسوں کا ایک تعلق کس سے؟ ایمان سے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، نبی کی سیرت ہم لوگ جو مطلب کا رہتا وہ پڑھتی وہ سنتی خالی۔ نبی کی کل زندگی کتنی ہے جی؟ 63 سال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے۔ اس میں نبوت کی جو عمر ہے، نبی بنائے جانے کے بعد کی جو عمر ہے، وہ عمر کتنی ہے؟ 40 سال پر آپ کو نبوت ملی۔ 63 میں سے 40 نکال جائے کتنے ہیں؟ 23 سال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی ہے کہ نہیں؟ 23 سال کی زندگی اور 23 سال کی ہسٹری 3 منٹ میں اپنے مطلب کی پڑھ لے رہے ہیں، بقیہ چھوڑ دے رہے ہیں، ختم۔ نبی کا سچا غلام ہوتا، نبی سے واقع عشق ہوتا، نبی پر مر مٹنے والا ہوتا، تو جس طریقے سے ایک پلیئر کی پیدائش سے لے کر موت تک کی پوری ہسٹری کا خاکہ تیرے سامنے ہے، یہ کیا کہا جائے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ نہ ہوتے تو دنیا نہ بنائی جاتی۔ ویسی ذات، ان کی جیسا سیرت حیات، جیسا سیرت، اور آپ کی زندگی کو ہم اپنے مطلب کا جتنا چاپٹر ہے اتنا پڑھ رہے ہیں، چھوڑ دو۔ قسم کھا کے بولو کبھی پیغمبر کی سیرت از اول تا آخر کبھی ہم نے پڑھی؟ کبھی ہم نے اپنے گھر والوں کو سنایا؟ نعرے لگانا ہے، کتنا حصہ نعرے کا ہے اتنا لے لیے، بس ختم، خالی نعرے لگاتے رہو۔ پیغمبر کی سیرت پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، آ کر عرض کیا اللہ کے رسول، ایسے خیالات آ رہی، ایسے وسوسے آ رہی، اس کو میں اپنے زبان سے آپ کے سامنے بولنے سے بہتر ہے میں جل کے کوئلہ بن جاؤں، یہ میرے لیے اچھا ہے۔ وہ باتیں میں زبان پہ کیسا لا سکتا ہوں؟ میں نہیں لا سکتا، ایسے خیالات آ رہی۔ کوسا دور ہے وہ؟ نبوی دور ہے، نبی موجود ہے، قرآن اترنے کا دور ہے، پیغمبر کی مجلسوں میں بیٹھنے کا موقع نصیب ہو رہا ہے، آنکھوں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ تو صحابی کیا فرماتے ہیں؟ ایسے خیالات آ رہی، ایسے تصورات آ رہی، ایسی فکریں پیدا ہو رہی، زبان پہ لانے سے بہتر ہے میں جل کے مر جاؤں، یہ بہتر ہے، میں زبان سے ادا نہیں کر سکتا، ایسے ایسے خیالات آ رہے۔ سردار دو جہاں حضرت محمد ہم رہتے تو کرائے سو ہے رے، جتنی لمبی داڑھی اتنا گھما دے، جتنی لمبی داڑھی ہے اتنا گھما دیتے، ختم۔ سسرال والے کیا تو کرے جیسا اس واسطے پھر رہا، تو میں دیکھ رہا ہوں 4 دن سے ایسا ایسا پھر رہا، ختم ہو گیا۔ پہلے ڈاٹ میں تھا سیمنٹ لگا دیا، ختم، وائٹ سیمنٹ، پیڑت چلے گئی، پکا ہو گیا، اس کا شبہ پکا ہو گیا، ختم۔ اب کہاں سے نکلتا انہیں؟ کھایا بھی تو وہی ہک ہک بول رہا، جی صاحب سویا بھی تو وہی ڈک ڈک بول رہا، کیا ہوا کہ کیا نہیں کی، کیا ہوا؟ سسرال والے بولے، مل صاحب بولے تو صحیح ہے، کہاں کی ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میاں آپ کے دماغ میں کیا ایسے خیالات آ رہے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں۔ پھر آپ بولنا چاہتے، کہا اللہ کے رسول میں زبان سے بول ہی نہیں سکتا، میں زبان سے بول ہی نہیں سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنے کے بعد زبان سے بولنے سے رک جانا۔ ارے اردو سمجھ میں آ رہی؟ دماغ میں خیالات تو آ رہی، گناہ سے متعلق، ایمان سے متعلق، اللہ سے متعلق، نبی سے متعلق، جو جنت دوزخ سے متعلق، ایسے ایسے وسوسے آ رہی، زبان پہ بولتے ہوئے بھی ہمت نہیں ہے، آ رہی تو ضرور۔ نبی نے فرمایا دماغ میں آ رہے لیکن کسی کے سامنے بولنے سے رک جانا۔ کیا الفاظ ہیں نبی کے، آہا،
نبی نے فرمایا ذاک صریح الایمان، اصل ایمان یہی ہے، اصل ایمان یہ ہے، کیونکہ رکنا اس بات کی دلیل ہے کہ تیرے پاس ایمان ہے، وہ ایمان بولنے نہیں دے رہا۔ اگر ایمان نہیں ہوتا کب کی 14 کے سامنے بول پھوٹتا۔ نبی نے فرمایا ذاک صریح الایمان۔ ہمارے ہندوستان کے دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے جی صاحب اہل اللہ میں ایک کا نام آتا ہے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ زیادہ پڑھے لکھے تو نہیں تھے، لیکن جتنی تصوف کی یہاں شاخیں قائم ہے ان سب کا سلسلہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا۔ حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں ان کا ایک مرید آیا، آ کر کہنا حضرت چکر میں ہوں، بل کبھی ایسا کبھی ویسا، کبھی قرآن کے بارے میں، کبھی رسول کے بارے میں، کبھی مکہ کے بارے میں، کبھی مدینے کے بارے میں، یہ ایسے ایسے خیالات آ رہی۔ بس اہل اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ملکہ دیتا ہے نا، اسی لیے کہتے ہیں کسی صاحب نسبت آدمی کے ساتھ میں رہو، ایمان محفوظ رہے گا۔ وسوسوں کی چکر میں پڑ کے آدمی ایمان کو کھوئے گا نہیں۔ کیا موٹے الفاظ میں مضمون جو حدیث میں نبی نے فرمایا اسی کو اپنے الفاظ میں ایسا جیسے کہ سامنے والے کو سمجھ میں آ جائے۔ دل میں ایسے خیالات آ رہی ہیں، ایسے وسوسے آ رہی ہیں، جی جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اللہ کے بارے میں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حضرت نے فرمایا میاں جہاں مال رہتا چور ڈاکہ وہیں ڈالتا۔ چور چوری کہاں کرتا؟ خالی تجوری میں ہاتھ ڈالتا شاید، بولتے نہیں کیا کہاں ڈالتا؟ جہاں مال ہے وہاں چور ہے۔ یہ وہی بات ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا نہ بولنا گویا کہ تمہارے پاس ایمان ہے، اور شیطان ایمان کی دولت دیکھ کر ڈاکہ ڈال رہا ہے تاکہ تم کو ایمان سے محروم کر دے۔ حضرت نے فرمایا میاں چور وہی ڈاکہ ڈالتا ہے جہاں مال ہوتا ہے، تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے، اور جو ہے وہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تم کو ایمان سے محروم کر دے۔ گھبراؤ مت، گھبراؤ مت۔ یہ ہے وسوسے، یہ ہے گناہوں کے بارے میں خیالات اور ایمان کے بارے میں شکوک و شبہات۔ ایک تو ہے وسوسے، وسوسے کی دوسری قسم ہے، ذرا نیند میں نہ کو سنو، ایک ہے وہم۔ وہم الگ چیز ہے۔ وہم کس کو بولتے ہیں؟ کیا کیا سمجھانا؟ جو بولتے ہیں مول صاحب 2:30 بجے تک چھوڑتے ہی نہیں ہو، آخر سیکھیں گے کب؟ بڈھے ہو جا رہے ہیں، پوترے نواسیاں کون سکھانا؟ ایک ہے وہم۔ وہم کس کو بولتے ہیں؟ وہم کہتے ہیں آدمی ایک کام کرا، کرنے کے بعد اس کے دل میں خیال پیدا ہوا پورا ہوا کہ نہیں کی، اور ایک مرتبہ ریپیٹ کروں کیا، اور ایک مرتبہ ریپیٹ کروں کیا، کرنے کے بعد بھی پھر ڈگڈگی ویسی ہے۔ اس ڈگڈگی کا نام ہے وہم۔ ہاں بہت بیماریاں ہیں، خالی ایک ایکسرے پہ خوش ہے اپن، اسی واسطے جا کے وہیں سے نہ سجدوں میں لذت، نہ نمازوں میں مزہ، نہ قرآن کی تلاوت میں کوئی شوق، کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ اتنے بیماریاں رکھ لے کے ڈبل کا میٹھا کھائے تو کہاں سے مزہ آتا بابا۔ وہم، آدمی ایک کام کرا، کرنے کے بعد ہوا کہ نہیں کی۔ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں،
آئے نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد سر کو ہاتھ رکھ کو آدھا گھنٹہ بیٹھیا، سب کچھ کرا، کھانا کھینچا، کلے مالیا پاڑ، پھر آ رہا کیا ہو رہے ابھی پڑھ کو کیا نا گیا، مگر دل کو نہیں لگی مل صاحب، ایسا دل کو لگنے کی الگ ہے تھی شاید، پھر پڑھ رہا، یہ دل کو جو نہیں لگی ورنہ اس کا نام ہے وہم، یہ وہ وسوسے سے زیادہ خطرناک ہے یہ۔ ہاں وسوسہ تو کم سے کم سمجھ میں تو بھی آتا، میرے کو وسوسے آتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں، کیسا کیسا کی دماغ میں جیسا آپ سوچ آ رہی ہے بول کے ذرا سمجھ میں آتا، وہاں وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کی ایک دو تین مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ، اس سے پہلے حدیث سنو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، صحابی آ کر عرض کیا اللہ کے رسول میں وضو کرتا ہوں، میں وضو کرتا ہوں، مگر میرے کو کرنے کے بعد ڈاؤٹ ہوتا میرا وضو ہوا کہ نہیں کی، اور وہ وضو کر کے آنے کے بعد میں نماز شروع کر دیتا ہوں تو پیٹ میں ذرا کبھی کبھی آوازیں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان جب بد ہضمی ہو جائے، زیادہ کھا جائے، گیسز ہو جائے تو پیٹ میں یہ سب ابھار پیدا ہوتا، گڑ 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 کی آواز آتی میرے کو نماز پڑھتے رہے تو بس وہم پیدا ہوتا، میری نماز گئی، اب نماز توڑتا ہوں، پھر وضو بناتا ہوں، پھر آتا ہوں، پھر رکعت بنتا ہوں، پھر گڑ گڑ بولتے، پھر نماز پڑھا، پھر خالی یہ کام ہے میرا۔ اس کو بولتے ہیں وہمی مزاج کا آدمی۔ عورتیں بولتے نہیں ہمارے انہوں بڑے شکی مزاج کے ہیں جی، ذرا یوں کھڑکی کرنے کھڑے تو کئی کچھ کو دیکھو کھڑی کر بولتے، ہاں شکی مزاج، وہمی بولتے اس کو، وہمی مزاج پیدا ہونا، چھینکی تو چھینکی کیسا، چھیے تو چھینک کیسا، کاؤ کی کری، زندگی نہیں گزرتی ایسا، خالی روز لڑ لیتے بیٹھنا پڑتا، تیرا خاندان میرا خاندان، زندگی گزارنے کے لیے کلیجے دو ہونا پڑتا، دو، ایک کلیجے سے نہیں چلتی زندگی کی گاڑی، بہت جھیل کے جانا پڑتا۔ حضور نے فرمایا ٹیڑھی ہے ویسی ڈھکل، کیا فرمایا ٹیڑھی ہے ویسی ڈھکل، سیدھا کرنے کا توڑ دیتا مگر کہ سیدھی نہیں ہوتی، طلاق تو ملیں گی تیرے کو مگر سیدھی نہیں ہوتی، انہیں ڈھکل ویسی۔ نبی ہم تو ایک پہ پوری زندگی رابے جا رہے ہیں، 11 عورتوں کو اپنی زوجیت میں لے کے 11 عورتوں کا تجربہ امت کو سکھائے، دیکھ لو معمولی ہے کیا؟ پیغمبر کا کیا احسان ہے ہمارے اوپر، 11 عورتوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے بعد پیغمبر یہ بول رہے ہیں ٹیڑھی ہے ویسی ڈھک لو، زیادہ سیدھا کرنے گئے ٹوٹ جاتی ہے، تمہاری دادا گیری سب بازو رہو، ڈھک لو ویسی، 2 کلیجے لے کے چلو، زیادہ نیمبو نارنا کی چکر میں گئے ویسی 2 ڈھول میں رہتے رہتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے اللہ کے رسول وضو بنا کے آتا ہوں، تازہ وضو، نماز کو کھڑے ہوتا ہوں، ذرا گڑ گڑ آواز آئی گیا ہوں گا، پھر جاتا ہوں، پھر وضو بناتا ہوں، پھر آتا ہوں، یہ کام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انہیں شکی مزاج کا ہے، وہمی مزاج کا، اس کا علاج بتلایا۔ حضور نے فرمایا تیرا وضو نہیں ٹوٹتا جب تک آواز سنے نہیں آئی، جب تک تیرا وضو ہے سمجھ۔ وضو کب ٹوٹتا؟ جب تک آواز آنا یا وہ بدبو محسوس ہونا تو تیرا وضو گیا سمجھ۔ خالی گڑ 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 کی آواز میں دماغ میں آ گیا تو اس سے وضو نہیں آتا، وضو کر کے آگا پورے نمازاں پڑھتے رہا۔ یہ ہے وہم، یہ ہے وہم۔ حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے پاس خود حضرت فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں وضو کرا،
وضو کر کے آتے وقت میں دماغ میں خیال آیا سیدھے ہاتھ کی کوہنی سیدھا دھویا نہیں دھویا. ہاں یہ کوہنی دھونے میں بھی بہت خیال کرنا. یا چمڑا مڑ کو رہتا ہے تو ہم خالی یوں 3 مرتبہ کرتے ختم. ڈونگا ادھر آ گیا, اخنیاں ادھر ہے, وہ گھون دے نہ کون دے دے, دبا دبا. یہ ٹخنے کے پاس کا چمڑا, یہ چمڑا, یہ پیشانی کا چمڑا, یہ کبھی بھی مرجھاتے رہتا, پھیلتے رہتا, مرجھاتے رہتا, پھیلتے رہتا. وضو میں یہ 3 جگہ بہت احتیاط سے دھونے کے رہتے ہیں. کبھی دیکھو دھڑ دھڑ جو آتے نا, ٹوٹی کے نیچے یوں پیر, ٹوٹی کے نیچے یوں پیر رکھ کے آج تک آدھی اڑی ویسی سے رہتی. نماز کے بعد بولتے ہوں دیکھ لیتا انہیں, ہوا نہیں ہوا تھا. ارے عقل سے پیدل وہ جگہ ہے رگڑ کو دھونے کی, وہاں پھیلتے رہتا, سکڑتے رہتا. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں وضو کر کے آ رہا تھا, اچانک میرے ذہن میں آیا میں سیدھی کونی نہیں بھیگی جیسا ہے. وقت کے ولی تھے وہ تو. حضرت کہتے ہیں کہ جیسے دل میں خیال آیا چلو شک کو جگہ نہیں دینا, وضو خانے کو گیا, اچھا دھو لیا, سیدھی ہاتھ کی کونی دھو لے کے آ گیا. 10 قدم نہیں چلا, پھر ذہن میں آیا جب یہ دیکھ لیا تو پھر یہ بھی تو دیکھنا نا. یہ ہو گیا, یہ کہیں کو تب آ گیا, چلو یہ بھی دھو لیں گے. آدھی دور تک پھر واپس گئے وضو خانے کو جا کے یہ بھی دھو لیے. ہو گیا. آتے وقت میں پھر خیال آیا ٹخنا بھی سیدھا دھو گیا نہیں گیا. اب اگر ایسا وہم شروع ہو گیا, کھا سکتا, وضو نہیں کر سکتا, انہیں فجر میں بیٹھا تھی شام تک دھوتے رہتا خالی. وہم. حضرت کہتے ہیں کہ جیسے ہی تیسری مرتبہ میرے ذہن میں آیا کہ ٹخنا بھی سیدھا دھویا گیا یا نہیں. اسے اہل اللہ ان کو بولتے, 17 ہاتھ کا شملہ, گلے میں مالے, تالے ڈالنے والوں کو اہل اللہ نہیں بولتے. جس کے ہاتھ میں مور کا دم دکھا, جس کے ہاتھ میں مور چھلا دکھا, ہم اس کو ولی سمجھ رہے. ارے ولیوں کی نشانی مور کے پر رکھنے کا نہیں ہے. ولی وہ ہے جو آدمی کو اللہ کا تعارف کرواتا ہے. ولی وہ ہے جو اس کو آخرت کی فکر دلاتا ہے. ولی وہ نہیں ہے جو ہاتھ میں مور کے جیسا جو ہے جھنڈے لے کے خوب ناچنے لگے, اس کو ہم ولی سمجھ رہے ہیں. یہ ڈرامے بازی ہے جو ایمان کو غارت کرنے والے راستے ہیں. حضرت فرماتے ہیں جیسے ہی یہ دماغ میں آیا, ایڑی دھلی کی نہیں کی, سمجھ گئے یہ کون ڈال رہے پیچھے سے فیضن. حضرت شیطان بیٹھے ہوئے ہیں اور ہلو انجیکشن چھوڑ رہی. اب یہ دھویا, اس کے بعد یہ دھویا, یہ دھلاتا, اس کے بعد ابھی کیا کیا دھلاتا. حضرت کہتے ہیں کہ اسی وقت میں نے کھڑے ہو کر کہا آج بغیر وضو کے پڑھوں گا, آج دھوؤں گا نہیں, ہون دے. اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ اگر میں اس دن جا کر دھو لیتا, ہمارے ذہن میں بھی آ رہا ہوں گا جا کر دھو لے تو کیا پریشانی تھی. ذرا ادھر توجہ دیا, پھر وہ گیا, ایسا گیا, بس گیا ہی گیا, پھر واپس نہیں آتا انہیں. حضرت فرماتے ہیں اس دن اگر میں اپنے آپ سے یہ نہ کہتا آج ہم بغیر وضو کے ہی پڑھیں گے, مگر جائیں گے نہیں, دھوئیں گے نہیں, اگر میں اس دن نہ کہتا تو پتہ نہیں میں کتنا وہم میں مبتلا ہو جاتا. آج ہلدی لگا لے کو ہے رے, باہر نہ کو جا. ہاں ورجنل مسلمانہ ہے, پھولا پہن کو اب بھی دکھ لیا, باہر نہ کو جا. امام کی حاضری لینے والوں کا حال ہے یہ. امام ضامن بن لیا, باہر نہ کو جا. اب بھی طاقت کے جی صاحب کرسی پر سوچ رہا, باہر نہ کو جا.
1.5 فٹ کے داڑیاں، جھبے خبے، مالے تالے، سب کچھ ہے. کیسے عقیدے ہیں یہ؟ کہاں ہے ایمان؟ وسوسوں کے بہاؤ میں بہہ کر ایمان کو ایسے جیسا چیرا چیرا کر دیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، ایمان نظر ہی نہیں آتا. ارے پھولا پہنے تو کیا ہوا، دولہا بنے تو کیا ہوا، مہندی لگائے تو کیا ہوا، ہلدی لگائے تو کیا ہوا، لال پیلے جی صاحب جو ہے ہو گیا تو کیا ہوا؟ نبی نے فرمایا گھر سے باہر نکل، پڑھ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. باہر کی ہر آفت سے، ہر مصیبت سے اللہ تیری حفاظت کرے گا. نبی کا فرمان یہ ہے. اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ورجنل ترکوڑا ہے، ورجنل مسلمانہ ہے. نبی کے غلاموں کی غلامی کی دم بھر مر گئے یا رسول اللہ. اور ایمان اتنا بودا اور کمزور ہے، کلی انگلی کو اتنی ہلدی لگا لیا. یہ صاحب یہاں ایک عورتیں تھوپی بولے تو گھر میں بیٹھ کو ہے، کیا ہو رہے باہر نہیں نکلتا ہے. دوستان بولے تو ہماری اماں بولی یہ صاحب ہرا پیلا ہوا کہتے باہر نہیں جانا بولی. ایمان لایا میں امی کی باتوں کو، دادی کی جیسا فتوے کو، ایمان لایا میں نانی کے جیسا فتووں کو، ایمان لایا میں اللہ پہ نہیں ہے. آمنت باللہ گیا وہ مسجد میں کھڑے کھڑے آمنت باللہ ملائکتو بولنا، گھر میں آتے ایمان لایا میں گھر کے عورتوں کو، ان کی کتابوں کو، ان کے عقیدوں کو، ان کے تصورات کو. اس واسطے اڑتا ہے نہیں، باہر نکلتا ہے نہیں. غور کر لو، ہم کہیں تو آپ کو جی صاحب شکایت ہے کس ایمان کی کس سطح پر زندگی گزر رہی ہے ہماری. اور گلہ کٹ کرو، گلہ جانے دیتی کا. دیکھو عورت منہ پر کتنے موٹے مچھیاں رکھ لے، کوسی دادا گیری کرے، کوسے ایمان کی ٹانگ پڑو کھینچے. بیگم کے سامنے ہمارے والد مرحوم فرمایا کرتے تھے، ہمارے والد مرحوم فرمایا کرتے تھے بادشاہ کتا بھی اکڑ کو بیٹھے، بادشاہ کتا بھی ایسا اکڑ کو بیٹھے، سر پر تاج بھی رکھ لے، حجام کے سامنے جاتے کیا کرنا، یوں گھماتا ہوں نہیں، سٹلائٹ گھمائے جیسا. ہاں میں سرپنچ بولا کہ چرپٹا رکھتا ہے نہیں ہے. کتنی بھی دادا گیری کر لے، بیگم کے سامنے، بیلن کے سامنے آمنا صدقنا، تمہیں جو بولے وہی ایمان ہے، تمہارے علاوہ ہے کیا بولو. تم رہے تو زندگی میں رونق ہے، تمہیں نہیں ہے تو کیا بھی نہیں. مسجد میں کیا کر رہا، امام صاحب دیر سے آ رہی، وہاں تسبیح پڑھ رہا الگ، یہاں تسبیح پڑھ رہا الگ. قرآن نے علاج بتلایا، نہ وہمی بنو، نہ شکی بنو، نہ وسوسے کی بیماری آنے دے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الوسواس. اور یہ وسوسے ڈالنے والا کون ہے؟ الخناس. ایسے برے برے ڈالتا اور ایسے بڑے بڑے بما ڈالتا، ایسی چکر آتی معلوم ہے، اتنا آسانی سے نکلتا بھی نہیں انہیں. ایک مرتبہ آ گیا رپس میں، حضرت بولے ختم ہو گیا. حضرت بولے 4 پیرا پھرو بولے. اب 4 پیرا پھرنا ہی چاہیے انہیں، 4 جمعراتوں کو آؤ بولے، 4 جمعراتوں کو آنا ہی چاہیے انہیں. 3 مرتبہ رد کرو بولے، 3 مرتبہ پھرنا. ڈال دیے چکر میں تو گھوم رہا. انسان کے زندگی کے اندر وسوسے وہم آتے ہیں. اس کا علاج کیا ہے سنو. اور پوری اس تقریر کا جو ہے لب لباب، یہ تو آئیں گے. انسان ہے، اللہ تعالیٰ فطرت بنایا انسان کی. بیٹھے بیٹھے ذہن میں آ جاتا، نہیں آنے کے تو بڑے سے بڑا متقی ہو اس کو بھی آتا، بڑے سے بڑا متقی ہو.
قرآن میں جب کہا گیا تو نہیں آنے کا سوال اس لیے ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ 3 کام ہیں اس کا علاج. 3 باتیں، 3 باتیں ہیں، 3 کام ہیں اس کا علاج. غور سے سنو ذرا. آپ کے پیسے بھی بچے، آپ کا ایمان بھی بچا، اور خیر ضروری ذہنی ٹینشنوں میں زندگی مت گزارو. خام و خواہ کے نفسیاتی سائیکالوجی کے اعتبار سے ہم بالکل ڈاؤن ہو رہے ہیں. ہماری نفسیات انتہائی مقدر ہو گئی. اچھے خاصے نوجوان عجیب عجیب خیالات میں مبتلا ہو گئے اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. 3 ہے وسوسوں کا علاج، شک کا علاج، وہم کا علاج. نمبر 1، اللہ کے ذکر کی عادت ڈالو. کیا ڈالو؟ اللہ کے ذکر کی عادت ڈالو. اور ذکر کے بارے میں یہ بات اچھی طرح کان کھول کر سنو. کوئی بھی دوا کتاب میں دیکھ کے لا کے پی لیا تو قبرستان تو آباد ہوتا مگر گھر آباد نہیں ہوتا. اس واسطے کتاب میں دکھیا نہیں، سوشل میڈیا پر فیس بک پہ دکھیا، وہاں دکھیا، یہاں دکھیا، انہوں بولے 100 مرتبہ، انہوں بولے 1000 مرتبہ. اللہ تبارک و تعالی انسانوں کا مزاج 2 اعتبار سے بنایا. بعضوں کا مزاج اللہ نے جلالی بنایا، ان کے مزاج میں گرمی زیادہ ہے، اللہ کے جلال کا مظہر ہوتے ہیں وہ لوگ. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، جلالی پیغمبر تھے. انسانوں کی جو مزاج اللہ نے جس مزاج پر پیدا کیا جلالی انداز میں ہے. آپ کو نہیں معلوم آپ کا مزاج کیا ہے. اور دوسرا مزاج جو اللہ نے انسانوں کو بنایا وہ جمال. جمال کا مطلب انتہائی نرمی، کول مزاج بالکل. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، تھپڑ مارو دوسرا گال پیش کر دیں گے، بدلہ لینے کا کوئی تصور ہی نہیں. ایسے ہی ہمارا مزاج بھی کچھ کا جمالی ہے، کچھ کا جلالی ہے. اللہ کے ناموں کا جو ذکر ہم کرتے ہیں ان ناموں میں بھی اللہ کے کچھ نام وہ ہیں جو اللہ کے جلال کو بتلاتے ہیں، اور کچھ نام وہ ہیں جو اللہ کے جمالی صفت کا مظہر ہوتے ہیں. آپ نہیں سمجھ سکتے وہ. اسی لیے کسی اہل دل آدمی سے پوچھ کر آپ ذکر کیجئے. اور عام ذکر جو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہے سبم کلمہ، درود شریف، استغفار. یہ 3 ایسی چیزیں ہیں جو کسی سے پوچھنے کی نہیں بلکہ عام انسان بھی ان تینوں کا اہتمام کر سکتا. اس واسطے ہمارے اہل اللہ کیا فرماتے ہیں؟ صبح 3 تسبیح کا اہتمام کرو، شام 3 تسبیح کا اہتمام کرو، 100 مرتبہ سبم کلمہ پڑھو، 100 مرتبہ درود شریف پڑھو، 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیا کرو. یہ ذکر اللہ ہے. ذکر اللہ سے آدمی شک کی بیماری سے، وہم کے بیماری سے، جسا جو ہے متفکر مزاج سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے. اور دوسرا کام خصوصیت کے ساتھ سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کا اہتمام کرنا، کیونکہ یہ دونوں صورتیں اترے ہی ہیں. اس لیے اس کے اندر وسوسوں سے باضابطہ پناہ مانگی گئی کہ اے اللہ جو انسانوں کا رب ہے، جو انسانوں کا حاکم ہے، جو انسانوں کا معبود ہے، من شر الوسواس الخناس الذی، اس شیطان سے، یوسوس، جو جیسا وسوسے ڈالتا ہے، فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں.
چاہے اس کا تعلق انسانوں سے ہو، چاہے اس کا تعلق جنات سے ہو. اور آخری درجے میں کم سے کم سونے سے پہلے حضور کا جو معمول تھا، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر جسم پر دم کر لینا. عام حالتوں میں بھی اگر کبھی بھی کوئی وسوسے آئے جی تو فوراً کیا کیجئے، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کر لیجئے اور اپنے جسم پر پھیر لیجئے. انشاءاللہ اس کے ذریعے سے وسوسے، وہم، شک، ان سب چیزوں سے آدمی محفوظ ہو جائے گا. 2 کام ہو گئے. تیسرا اور آخری کام، تیسرا اور آخری کام ہے روز مرہ کے منقول دعاؤں کا اہتمام کرنا. نبی نے فرمایا بیت الخلاء جاتے وقت، بیت الخلاء سے نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، گھر سے باہر نکلتے وقت، سونے سے پہلے، سو کر اٹھنے کے بعد، اسی طریقے سے مسجد میں داخل ہوتے وقت، مسجد سے نکلنے کے بعد. یہ جو روز مرہ کی دعائیں کہلاتی ہیں، معصورہ دعائیں، معصورہ دعائیں، منقول دعائیں، جو روٹیشن میں ہر وقت جی صاحب آدمی کو پڑھنا ہے. وہ کتنی دعائیں ہیں؟ بڑی مشکل سے 8 یا 10 دعائیں ہیں روز مرہ کی. 8-10 دعائیں یاد کرنا کون سا مشکل کام ہے جی؟ کوئی مشکل نہیں. اور وہ بھی یاد کرنا قافلے کو رٹنے کا بھی نہیں ہے. جب پریکٹیکل طور پر جب بھی ہم وہ ورک کر رہے ہیں، بیت الخلاء جا رہے ہیں، اس وقت میں دعا پڑھو، جتنی آئے اتنی پڑھو. آنے کے بعد دیکھ لو کون سا میں بھول گیا، 1 سے 2-3 مرتبہ کرے تک خود بخود یاد ہو جاتا. سونے سے پہلے، سونے کے بعد، باہر نکلتے وقت، باہر جی صاحب گھر میں آنے کے بعد یہ معصورہ دعاؤں کا اہتمام کرے گا. اس کے ذریعے سے شکوک، شبہات، وسوسے، وہم، ان سب چیزوں سے محفوظ رہے گا. اور یہ جو ہمارے گھروں میں جی صاحب یہ پین کو ہے نک کو جا، وہ پین کو ہے نک کو جا، چھینک آئی نک کو جا، رے دلندر، کام اٹک جاتا، وقت نہیں ہے کیا کرنا، کیا کیا بتانا پڑا. ہماری زندگی وہمی زندگی ہو گئی اور پورا ایمان عورتوں کے ساتھ ہے. جو آپا جان بولے وہی ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان اور اسلام کی گہرائی کے ساتھ جو ہے فہم نصیب فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اے اللہ ہماری ایمانی آزمائشوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ایمان میں خطرے میں ڈالنے والی چیزوں سے ہماری حفاظت فرما. شیطانی وساوس سے ہماری حفاظت فرما. خناس کے وساوس سے ہماری حفاظت فرما. وہمی زندگیوں سے ہماری حفاظت فرما. شک اور شبے والی زندگیوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنی پناہ والی، اپنی امان والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ ایمان کو، اسلام کو صحیح طور پر سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ہے علم کا ستارہ